بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے معزز ناظرین۔ پیارے معزز ناظرین، ختم نبوت کا اصل پہرہ دار کون ہے؟ انجینئر محمد علی مرزا ہے، بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، شیعہ ہیں؟ کون سا فرقہ ختم نبوت کا اصل پہرہ دار ہے؟ چلیے آئیے آج کی ویڈیو میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جس انجینئر کی تم باتیں سن رہے ہو اور جس کی باتوں پر تم عمل کر رہے ہو، جسے تم نے آج بہت بڑا عالم دین تصور کر کے رکھا ہے، اس کا استاذ ختم نبوت کا منکر ہے۔ کیا تم نے کبھی سنا کہ انجینئر نے اپنے کسی ویڈیو میں کہا ہو کہ مولانا اسحاق کی یہ باتیں غلط ہے، کہ اس امت میں نبوت کا سلسلہ آج بھی جاری ہے؟ نہیں کہا اس نے، نہیں کہا اس نے، پھر بھی تم انجینئر کو سنتے ہو۔ قادیانی حضرات دا سب سے بڑا ہتھیار جدا مقابلہ کسی ملا کو نہیں، وہ یہ ہے کہ رسول کریم نے جو تسی آندے کہ آپ آخری نبی ہے، کہ آپ دی امت نبی بند ہو گئے، یہ رسول اللہ دی شان ہوئی ہے کہ گستاخی ہوئی۔ رسول اللہ ابراہیم علیہ السلام دی نسل سے نبی جمن سے، ابراہیم علیہ السلام تو بعد رسول اللہ آگے تو نبی کرتے بند، نبی پاک دی امت دے پلے کی رہ گیا؟ پھر بہت خطرناک سوال ہے، ارے تو جان نہیں ہر کوئی چھڑا سکتا، میں ہی صرف چھڑا سکتا جنہیں شیخ ابن عربی نے پڑھیا تو دین نے سمجھا بھئی کوئی بندہ نہ کہے کہ نبوت بند ہے۔ اے خطرناک گل ہے، ایک کہو کہ منصب نبوت بند ہے، پوسٹنگ نہیں ہونی، ان کوئی اعلان نہیں کوئی شخص کر سکتا کہ میں نبی ہوں، جنہاں لوگوں کو کہوں گا مینوں منو، یا اپنے بارے کہہ جڑا نہیں مندا کافر ہے، اے گل نہیں، اے ختم۔ یہ کی ہے منصب نبوت، مگر ڈگری، مرتبہ، کمال سب موجود۔ امت فیض نہیں بند، یار نبوت دائما انہوں کرنا چاہیے، اس امت دے اندر بھی نبوت جاری ہے، بالکل وہ کمال میرے۔ مجھے اپنے دو شیخین کے اوپر فخر ہے، ایک شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ تعالیٰ اور دوسرے مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ۔ دونوں ایک ہی سال میں فوت ہوئے۔ میرے لیے تو وہ عام الحزن ہے، جس طرح نبی الاسلام کے لیے ایک ہی سال میں جناب ابو طالب کا فوت ہو جانا اور سیدہ خدیجہ کا فوت ہو جانا۔ یہ ہم مولانا اسحاق صاحب کو بھی ان باتوں کا پتہ تھا، وہ چشتیہ کہ اس طرح کی صوفیانہ کلام سے صرف نظر کیا کرتے تھے، سارا ان کا غصہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ نکلتا تھا، جو جسٹیفائی تھا، میں اسے غلط نہیں سمجھتا، سوائے چند ایک جو سخت الفاظ انہوں نے استعمال کیے۔ اوورال اس مقدمے میں ہم ان کے ساتھ ہیں، لیکن صوفیاء کے بارے میں وہ ڈھیلے پڑ جاتے تھے، یہ تو بڑی زیادتی والی بات ہے۔ اور یہ وہ واحد وجہ ہے جو مولانا اسحاق صاحب کے اسٹوڈنٹس اور ہمارے اسٹوڈنٹس کے درمیان ایک بون آف کنٹینشن ہے، کہ ہم کہتے ہیں مولانا اسحاق صاحب کا اصول جو حضرت معاویہ کے بارے میں تھا نا، اس سے ورس کنڈیشن میں صوفیاء کے لیے ہونا چاہیے تھا، وہ نہیں تھا۔ یہ ایک اختلاف کی بات ہے، باقی ساری چیزیں فروعی ہیں، اصل جو عقیدے میں ہمارا بنیادی اختلاف ہے وہ یہ ہے، اور یہ مولانا اسحاق صاحب کی زندگی میں نے ان کے سامنے ہائی لائٹ کیا۔ اور مولانا اسحاق صاحب اس اعتراض کی وجہ سے قادیانیوں کو جواب دیتے ہوئے ٹینشن میں آگے، اور انہوں نے ایک ایسا غلط جواب دیا، ایسا غیر علمی جواب دیا کہ جو ان کے گھاٹے فٹ ہو گیا۔ اس کا جواب ہم دے دیتے ہیں علمی طریقے سے، اے بنی اسرائیل، اے غلام احمد قادیانی دجال کے ماننے والوں، ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ ختم نبوت اتنا بڑا ٹائٹل ہے کہ جس کے بعد اگر رسول اللہ کی نسل میں ہزاروں پیغمبر بھی پیدا ہونا تو یہ اتنی بڑی رسول اللہ کی شان نہیں ہے جو ختم نبوت کا تاج آپ کے سر کے اوپر اللہ نے سجایا ہے۔ اس تاج کے اوپر ہزاروں انبیاء کی نبوت قربان، جو اللہ تعالیٰ نے یہ منصب دیا ہے کہ اس کی برکت سے پوری امت کو نبیوں والا کام ٹرانسفر کر دیا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ عبداللہ ابن ابی اوفا نے کہا کہ ہاں میں نے انہیں دیکھا ہے، وہ بچپن میں فوت ہو گئے تھے، اگر وہ جوانی کی عمر کو پہنچتے تو وہ بھی پیغمبر بنتے۔ بس اتنا حصہ لیا ہوا ہے قادیانیوں نے کہ دیکھ لیں، اس سے ثابت ہوا کہ امتی نبی کا سلسلہ جاری ہے۔ اور آگے بھی پڑھو، عبداللہ ابن ابی اوفا کہتے ہیں کہ چونکہ رسول اللہ پر نبوت ختم ہو چکی ہے، لہٰذا آپ کے بیٹے جوانی کی عمر تک پہنچے ہی نہیں ہیں۔ ختم نبوت وہ ٹائٹل ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے بچے بھی بچپن میں لے لیے، کہ کوئی کل کو بنو اسرائیل میں سے یا قادیانیوں میں سے کوئی یہ گلہ نہ کرے، اور نہ اس گلے کی وجہ سے مولانا اسحاق صاحب بیچارے ڈیسیو ہو جائیں جواب دیتے تھے کہ بھئی رسول اللہ کا بچہ کیوں نہیں پیغمبر ہوا اگر ابراہیم کی اولاد پیغمبر تھی۔ اب آپ کو وہ آیت سمجھ آئے گی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اس طرح تو کل کو کوئی کہے گا کہ آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا، تو اب ہمارے نبی کو تو سجدہ کرنا ہے ہی حرام ہے، تو آپ اس کے لیے کوئی حدیث گڑیں گے؟ حقی ہے کہ نہیں؟ ٹائم قیامت تک جواب دینا جی اس گل دا کہ اگر آپ نے بیلنس ہی کرنا ہے کسی چیز کو تو ادھر بھی بیلنس کرو نا۔ کل کو پھر کوئی مولانا اسحاق صاحب پہ یہ اعتراض کرے یا ان کے اسٹوڈنٹس کے
کے اوپر کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں اور ہمارے نبی علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا نہیں ہوئے، اور قرآن میں سورہ مریم اور آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم کا بغیر باپ کے پیدا ہونا یہ ان کی فضیلت بتایا ہے. تو اب یہ فضیلت تو رسول اللہ کو تو حاصل نہیں ہے. اب اس فضیلت کو میٹ کرنے کے لیے کیا کوئی جھوٹا دعویٰ کرنا شروع کر دے گا کہ نبی علیہ السلام کے جو والد تھے سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام بس وہ ظاہری طور پہ تھے، ویسے نبی علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، یہ بات کرنا شروع کر دیں گے ہم. کلی فضیلت تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ کے رسولوں میں سے اللہ نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے، لیکن کلی فضیلت ہمارے پیغمبر کو حاصل ہے الحمدللہ. وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جب شب معراج تمام انبیاء کو جمع کیا گیا بیت المقدس میں تو جبرائیل نے مجھے کہا کہ آپ ان کی امامت فرمائے. جو یہ اناؤنسمنٹ تھی کہ امام وہ ہوتا ہے جو سب سے بہتر ہو ان میں، لیکن اس بہتری کی بنیاد کے اوپر ہم کسی پیغمبر کو کرٹیسائز نہیں کر سکتے. وہ بخاری مسلم کی حدیث ہے مجھے یونس میں بھی فضیلت مت دینا، اس طرح کی فضیلت جس میں تم کسی کو کرٹیسائز کرو. کیٹاگوریکلی رسول اللہ کا فرمان ہے بخاری مسلم دونوں میں کہ میری وفات کے بعد اب نبوت کی خبروں میں صرف مبشرات باقی ہیں. صحابہ نے پوچھا مبشرات کیا ہیں؟ تو آپ فرما سکتے تھے نا کشف، الہام. آپ نے فرمایا خواب، صرف خواب، کوئی کشف، کوئی الہام، کوئی امتی نبی، کوئی غیبی خبر ادر دین خواب کے باقی نہیں ہے. اور خواب بھی تب جب پورا ہو جائے. سرکار جب تک پورا نہ ہو وہ نبی کو بھی نہیں پتا ہوتا. نبی علیہ السلام کو اللہ نے خواب دکھایا، سورہ فتح میں آیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ میں احرام باندھ کے نکلا ہوں اور کچھ لوگ قصر کروا رہے ہیں اور کچھ حلق کر رہے ہیں. آپ عمرے کی نیت سے نکلے لیکن اس سال عمرہ ہو ہی نہیں سکا. بخاری کے الفاظ ہیں، حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ آپ نے تو خواب دیکھا تھا. آپ نے فرمایا میں نے خواب ضرور دیکھا تھا اور اس کے مطابق میں نے احرام باندھا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسی سال ہم عمرہ کریں. حالانکہ نکلے تو اسی سال تھے عمرہ کرنے کے لیے، لیکن حضور کو بھی نہیں پتا تھا کہ اللہ نے اپنی تقدیر میں یہ مقدر کیا ہے کہ اس سال آپ عمرہ نہیں کریں گے، اگلے سال آ کے عمرہ کیا. کافروں کے ساتھ وہ صلح حدیبیہ کی ٹریٹی ہو گئی. تو جب نبیوں کو اپنے خواب کا نہیں پتا چلتا جب تک وہ پورا نہ ہو جائے کہ یہ خواب کس طریقے سے ہونا ہے تو بابے تے شے کوئی نہیں. ہائے ہائے جی تسی کہندے ہو بابیاں نوں پتہ چل جاندا ہے جی وہ پوری دنیا نوں اس طرح ویکھ رہے نے اور لے جاؤ اپنے بابے ہن دب دیو برسیاں بھی ہو گئی ہیں انہاں دیاں. کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. تو اگر امتی نبی کوئی ہوتا یا اس امت میں نبوت جاری ہوتی فیض کے اعتبار سے اور دعوے نبوت کرنے کا حقدار کوئی نہیں ہے، ہاں فیضان نبوت جاری ہے، تو یہ فیضان نبوت اس حوالے سے تو حضرت علی ابن ابی طالب کلیم کر دیتے کہ میں امتی نبی تو نہیں ہوں، میں نبی بھی نہیں ہوں، لیکن جو مولانا اسحاق صاحب نے فرمایا کہ نبوت جاری ہے لیکن کوئی دعوے نبوت نہیں کر سکتا. اس ٹائٹل پہ اگر پہنچنے والا ہوتا تو میں پہنچ جاتا. اگر مولا علی نبی نہیں، امتی نبی نہیں، نہ وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نبوت کا فیض جاری ہے میں صرف دعوے نبوت نہیں کروں گا، تو سرکار غلام قادیانی دجال تے شاہی کوئی نہیں. اس لیے میں کہتا ہوں یہ حدیث ختم نبوت پہ بھی پہرا دیتی. اور ابن عربی نے جو بکواسیات ارشاد فرمائی ہیں نا ان ساروں کا رد بھی یہ حدیث اللہ کے فضل سے کر دیتی ہے الحمدللہ. پیارے محترم ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھ لیا. آپ لوگوں کو بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ کون حق پر ہے اور کون غلطی پر. آپ لوگ اپنی رائے ضرور دے دیا کریں. ہمارے ویڈیوز کو لائک، کمنٹس اینڈ شیئر کیا کریں تاکہ ہم لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ آپ لوگوں کے کیا خیالات ہیں. تو ملتے ہیں ایک ایسی ہی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.